وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ طوفان کے تھمنے کے بعد اور بارش کے رک جانے کے بعد جب زمین خشک ہو گئی تو خلاق کائنات نے حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم فرمایا، قیلا کہا گیا، یا نوح اے نوح، اہبط بسلام منا و برکات علیک، ہماری طرف سے سلامتی اور تجھ پر برکتیں نازل ہوتے ہوئے تم کشتی سے اتر جاؤ۔ اور وہ برکتیں جو ہیں وہ فقط آپ پر ہی نہیں بلکہ وعلی امم ممن معک، وہ امتیں جو آپ کے ساتھ ہیں ان پر بھی، ان پر میری طرف سے سلام بھی اور میری طرف سے ان پر برکتیں بھی۔ وَأُمَمٌ، اور وہ امتیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ وہ امتیں ہوں گی، سَنُمَتِّعُهُمْ، عن قریب ہم انہیں برتنے کے لیے سامان دیں گے، نفع اٹھانے کے لیے ان کو موقع دیں گے، دنیا کی خوشحالی دیں گے۔ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں دو طرح کی قوموں کا ذکر کیا خلاق کائنات نے۔ ایک قوم وہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعلی امم ممن معک، فرمایا کہ وہ امت جو آپ کے ساتھ ہے، وہ امت جو آپ کے ساتھ ہے۔ اور ایک امت وہ ہوگی، ایک گروہ جماعتیں وہ آئیں گی جن کو ہم نفع دیں گے، دنیا میں برتنے کے لیے مال دیں گے، دولت دیں گے، ہر طرح کی خوشحالی دیں گے، آسانی دیں گے۔ ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب پہنچے گا۔ یعنی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا، پہلی بھی جماعتیں ہیں، دوسری بھی جماعتیں ہیں، یعنی ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت، پھر تیسری جماعت، اس طرح کر کے جماعتیں آتی جائیں گی جن کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح تیرے ساتھ کی جماعتیں ہیں، یہ تیرے ساتھ والی جماعتیں ہیں۔ تمام مفسرین کا اجماع ہے جن جماعتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ امتیں، وہ جماعتیں، وہ لشکر جو تیرے ساتھ ہیں، ان سے مراد صرف وہی نہیں جو 80 بندے آپ کے ساتھ شامل تھے، صرف وہی نہیں ہے جو آپ پر ایمان لائے تھے، بلکہ چونکہ نوح علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں آپ آدم ثانی کے طور پر دنیا میں تشریف لائے، سارے لوگوں کو ختم کر دیا گیا، تو بعد میں پوری کائنات کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی نسل سے چلے، نوح علیہ السلام کی، تو اس طرح آپ کو نوح ثانی ہونے کا، آدم ثانی ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی دوبارہ سے پھر جو ہے نا وہ لوگ آپ سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، اہل حق آئیں گے، اہل باطل سے ٹکرانے والے آئیں گے، مزاحمت والے آئیں گے، دین حق کے پیروکار آئیں گے، جتنے بھی لوگوں نے آنا تھا قیامت تک کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو نوح کی جماعت قرار دے دیا، سب کو یہ فرمایا رب تعالیٰ نے یہ وہ جماعتیں ہیں جو تیرے ساتھ ہیں، عقائد کے لحاظ سے، یعنی جو عقیدہ نوح علیہ السلام کا وہی عقیدہ ہمارا، جو دین نوح علیہ السلام کا وہی دین ہمارا ہے جی۔ اور اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں وہ جو جماعتیں بھیجی، ان جماعتوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے اور علماء بھی بھیجے، صدیقین بھیجے، شہداء بھیجے، صلحاء بھیجے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انبیاء کا سلسلہ چونکہ میرے آقا علیہ السلام پر ختم ہو گیا، اب اہل حق کی جماعتیں جو ہیں اور اہل حق کی جماعتوں کو منظم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مجددین کی صورت میں ہوں، مصلحین کی صورت میں ہوں، وہ داعیوں کی صورت میں ہوں، وہ کسی بھی صورت میں ہوں، تو وہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام ابھی کشتی سے اترے نہیں ہیں، قیامت تک حق کے غلبے کے لیے کام کرنے والے جتنے بھی آنے تھے لوگ، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ نوح جو تیرے ساتھ کی جماعتیں ہیں، تیرے ساتھ کی جماعت مطلب کیا ہے؟ جو کام تیرا ہے وہی کام کرنے والے وہ، تیری ساتھ کی جماعت وہ ہے، یعنی تو نے غلبہ حق کے لیے کام کیا ہے، وہ بھی غلبہ حق کے لیے کام کرنے والے ہوں، تو نے عقائد کے تحفظ کے لیے کام کیا ہے، وہ بھی عقائد کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ہوں، تو نے بھی دین کے غلبے کے لیے کوشش کی ہے، وہ بھی دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنے والے ہوں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح،
تجھ پر بھی میرا سلام ہو، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی اہل حق کی جماعت کے افراد ہوں گے ان سب پر میرا سلام ہو، اور تجھ پر بھی میری برکتیں ہوں، اور قیامت تک آنے والی اتنی جیسی تیرے جیسے کام کرنے والی جماعتیں ہوں گی ان سب پر میری برکتیں نازل ہوں۔ اندازہ لگائیں ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت دی جا رہی ہے نوح علیہ السلام کے صدقے میں قیامت تک آنے والے ان لوگوں کو جو غلبہ حق کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ یہ جو جماعت ہے اس جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت بتا دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ تیری جماعت میں ایسے بندے کھڑے کروں گا میں جو تیرے والا کام کرنے والے ہوں گے۔ اب بتائیں نوح علیہ السلام کے بعد کتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سارے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ پھر ان کے بعد میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، وہی کام کیا جو نوح علیہ السلام نے کیا تھا۔ انہوں نے غلبہ حق کے لیے جد و جہد کی تو نوح علیہ موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا، ابراہیم علیہ السلام نے وہی کیا، اسماعیل علیہ السلام نے وہی کیا، اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے وہی کیا۔ جب انبیاء کا تسلسل ختم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج میرے آقا علیہ السلام کے سر مبارکہ پر سجا دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ غلبہ حق کے لیے کبھی ابو بکر کو کھڑا کیا، کبھی عمر فاروق کو کھڑا کیا، کبھی جناب عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کھڑا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ابو حنیفہ کو، کبھی امام شافعی کو، کبھی امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو کھڑا کیا۔ پھر مجددین کی جماعت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سب سے پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، امام شافعی کو کھڑا کیا، امام راضی کو کھڑا کیا، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو کھڑا کیا، ہاں جی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو کھڑا کیا، شاہ ولی اللہ کو کھڑا کیا، اور ان کے بعد جناب حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو کھڑا کیا۔ جتنے ائمہ آ رہے ہیں سب نے جناب وہی تاریخ دہرائی ہے جو نوح علیہ السلام نے دہرائی تھی۔ جو غلبہ حق کے لیے کام نوح علیہ السلام نے کیا تھا سب نے وہی کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے تکالیف اٹھائی، امام مالک نے تکالیف اٹھائی، نوح علیہ السلام نے تکالیف اٹھائی، امام شافعی نے تکالیف اٹھائی، نوح علیہ السلام نے تکالیف اٹھائی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے تکلیف اٹھائی، اور جناب امام شافعی کو دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں، باقی سارے ائمہ کی پوری تعداد کو دیکھ لیں، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں۔ پھر جناب جب غلبہ حق کی بات آئی تو جناب انگریز جناب دریدہ دہن بن کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے لگا، تو پھر جناب غلبہ حق کی جد و جہد لے کر کے نوح علیہ السلام کی طرف سے جو سلام اور برکت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائی تھی اس کے چھینٹے پا کے اپنے دل میں سمو کے فضل خیر آبادی آتا ہے، اور پوری انگریز برطانیہ کی حکومت سے سامراجی طاغوت اور بدماش سے ٹکرا جاتا ہے۔ اکیلا کون؟ وہ بوری پہ بیٹھ کے، چٹائی پہ بیٹھ کے قال اللہ اور قال رسول اللہ پڑھانے والا بندہ یار ہیں۔ بتائیں نا نوح علیہ السلام لاکھوں لوگوں سے اکیلے ٹکرا جاتے ہیں، اور جناب پوری طاغوتی طاقت سے ٹکرانے کے لیے پھر جناب کون آتا ہے سامنے؟ فضل خیر آبادی آ جاتا ہے۔ پھر جناب پوری طاغوتی سامراج سے، پورے بدماش برطانیہ سے ٹکرانے کے لیے جو فتنوں کی نانی ہے، فتنوں کی ماں ہے، ام الفتن ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر، اسلام کے خلاف بدماشی پھیلانے والا برطانیہ، لندن جیسے بدماش جو ہے ان کے ساتھ ٹکرانے کے لیے اکیلا نبینا بندہ، نبینا عالم امت کا وہ نوح علیہ السلام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام نازل فرمایا تھا، اس برکت کے چھینٹے اور سلام کا تاج سر پہ رکھ کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نبینا ہونے کے باوجود انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیں نا یار، یہ ہے تاریخ ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح تجھ پر بھی برکت، تیری جماعت پر بھی برکت، تجھ پر بھی سلام، تیری جماعت پر بھی سلام، تو نے بھی تاریخ عظیمت کی دہرائی ہے، قیامت تک ایسے بندے تیری اولاد میں کھڑے کرتا رہوں گا جو تاریخ کو عظیمت سے پر کرتے رہیں گے، تاریخ کو عظیمت کا تاج اور تاریخ کو عظیمت کا جھومر بناتے رہیں گے۔ اور بتائیں یار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا، پھر اسماعیل ہنیہ شہید رحمہ اللہ ہیں جی اکیلا بندہ کیسے لڑ پڑتا جناب کس کے ساتھ ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑے بدماش، سب سے بڑے دہشت گرد اسرائیل جیسے یہودی کے ساتھ لڑ پڑتا ہے۔ امریکہ، فرانس، کینیڈا، اٹلی سارے بدماش اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام پر وہ جو رب تبارک و تعالی نے اس وقت سلام کہا تھا، اس سلام کے چھینٹے حاصل کرنے کے لیے، اس برکت جو اللہ نے نازل فرمائی تھی، وعدہ فرمایا تھا قیامت تک نازل کرتا رہوں گا، اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں اتر آتا ہے۔ پھر جناب وہ بندہ شیخ ابو ابراہیم یحییٰ
السنوار رحمہ اللہ، اس دور کا شہید اعظم ہیں جی، 2 خادموں کے ساتھ ہیں جی فرنٹ لائن پہ کھڑا ہو کے یہودیوں کے جناب ان کے بڑے بڑے طیاروں کے ساتھ، ان کے ٹینکوں کے ساتھ جا کر کے لڑ رہا ہے۔ جب اسلحہ ختم ہو جاتا ہے، گولیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کا جناب وہ آتا ہے جب ڈرون انہیں شہید کرنے کے لیے، اکیلی ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، وہی اس کی طرف اچھال دیتا ہے۔ بتائیں نا یار، یہ ہے تاریخ عظیمت کی یا نہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تھا، فرمایا کیا نوح تو اتر جا، ایسی برکت دوں گا، ایسی سلامتی عطا فرماؤں گا تجھ پر بھی اور تیری جماعتوں پر بھی۔ ہاں، یہ جماعت نوح کی جماعت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی جماعت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے نظام میں باطل سے ٹکرانے کے لیے خلاق کائنات نے پھر امام الانبیاء کو بھیجا۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، آج پوری دنیا کے اندر مزاحمت کہیں پہ ہے تو صرف میرے آقا علیہ السلام کی امت میں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اکثر جو ہے حصہ وہ جناب مفلوج ہو کے پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی غیرت ایمانی عطا فرمائے، انہیں بھی اولو العزمی عطا فرمائے۔ وہ سلام اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا، وہ برکت جو اللہ نے نازل فرمائی، اس کے چھینٹے حاصل کرنے میں یہ امت کامیاب ہو جائے تو پھر دیکھیے گا اس امت کا ستارہ جو ہے پھر سے چمک اٹھے گا۔ ہاں، یہ امت پھر جو ہے، ان امت میں پھر شہاب الدین غوری بھی ہوں گے اور جناب غیاث الدین غوری بھی ہوں گے، اس امت میں پھر جناب نور الدین زنگی بھی ہوں گے، صلاح الدین ایوبی بھی ہوں گے، پھر سلطان محمد فاتح ثانی بھی ہوگا۔ ہیں جی، پھر سے جناب امت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ بس تھوڑی سی عظیمت اپنانے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 950 سال نوح علیہ السلام نے عظیمت دکھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کافروں کو پانی کے اندر غرق فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر، قیامت تک آنے والا وہ بندہ جو اہل حق کی جماعت کا فرد ہوگا، اس بندے کو نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والی برکت بھی ملے گی، نوح علیہ السلام پر رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والا سلام بھی ملے گا۔ بتائیں یار، یہاں پہ کوئی کسی کو حکمران سلام بھیج دے تو کہتے ہیں یار فلانے نے سلام بھیجا ہے، خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ اور یہ کوئی قسمت کسی کی جاگ پڑے تو کوئی کہے یار میں نے خواب دیکھا ہے، آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، اللہ نے سلام، آقا علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے تیرے نام۔ بتائیں امتی کتنا خوش ہوگا۔ تو بتائیں یار، رب کا قرآن فرما رہا ہے، سلام رب فرماتا ہے میں بھیج رہا ہوں، تو کام کر، عظیمت والا سلام پہنچانے والے نوح علیہ السلام ہے۔ پھر بتائیں، ہیں جی، سلام اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے ہاتھ بھیج رہا ہے۔ میں کہ نوح علیہ السلام، اس لیے تو فرمایا سلام علی نوح فی العالمین۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، جو بندہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے، صبح کو پڑھے شام تک، کوئی سانپ بچھو سے نہیں ڈسے گا، شام کو پڑھ لے صبح تک، کوئی سانپ بچھو سے نہیں ڈسے گا۔ کیوں؟ وہ عظیمت والے نبی کا نام ہے نا جی، عظیمت والے نبی کا نام ہے کہ پوری دنیا کے کافر مل کر کے ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکے تھے، تو سانپ بچھو جو ہیں یہ ٹھوئیں شوئیں یہ کیا تکلیف دے سکتے ہیں اس بندے کو جو نوح علیہ السلام پر سلام بھیج رہا ہو۔ اب بندہ کھڑا ہوگا یہ کہے نوح علیہ السلام پر سلام ہو، بچھو سے اور سانپوں سے بچنا خود چاہتا ہے، لیکن کہہ کیا رہا ہے سلام نوح علیہ السلام پر، کہ تاریخ عظیمت کو انہوں نے دہرایا ہے، عظیمت کی تاریخ کو دہرایا ہے۔ تو بتائیں یار، جس بندے کو رب فرما دے کہ اس پر سلام ہو میرا، ہیں تو کیا شان پائے گا یار۔ تو یار بندہ مومن کو چاہیے، یہ آج وقت ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکتیں ہیں جو خاص اللہ نے عظیمت والے لوگوں کے لیے رکھی ہیں، ان برکتوں کو ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ میرا پیغام جو ہے نا تمام اہل حق کو پسند کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، وہ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ عورتیں بھی اپنے آپ کو عظیمت کے لیے تیار کریں، اپنے آپ کو، عظیمت کیا ہے؟ دنیا کی خواہشات کو ترک کریں، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی طبیعت، ہر چیز، اپنا مزاج، ہر چیز جو ہے وہ غلب حق کے لیے قربان کر دیں۔ مال تب قربان کریں گے اپنی طبیعت قربان کرنے والے بنیں، اپنا مزاج قربان کرنے والے بنیں، اپنا فیشن قربان کرنے والے بنیں، اپنے آپ کو میرے آقا علیہ السلام کی شریعت کے تابع کر دیں، اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں۔ بہت سارے میادین ہیں بھائی جی عظیمت کے، ہم اپنانے والے تو بنیں، ہم اپنانے والے تو بنیں۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ برکت مل سکتی ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نازل ہونے والا سلام جو ہے اس کی برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ کاش کہ ہم نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کرنے کا حکم دیا تھا اس کشتی میں آ جائیں، ہیں، اور اللہ فرماتا ہے اتریں کشتی سے، کیا ہوگا پھر؟ اللہ اکبر کبیرہ، میں کہ بسلام منا، میری طرف سے سلام ہے، وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور برکتیں ہوں نوح آپ پر اور تیری اس جماعت پر جو تیرے ساتھ ہے، جو تیرے
ساتھ ہے، گو کہ ہم ہزاروں سال بعد آئے ہیں، لیکن اگر ہم غلبہ حق کے لیے کام کریں تو رب فرماتا ہے تمہیں بھی نوح کی جماعت میں شمار کروں گا میں، تمہارا شمار بھی نوح علیہ السلام کی جماعت میں ہوگا۔ آگے دیکھیں جی، اور اللہ نے فرمایا وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ جماعتیں وہ بھی ہوں گی سنمتعہم، جن کو ہم برتنے کے لیے مال دیں گے، دنیا دیں گے، فراوانی دیں گے، جی ہر طرح کی سہولت دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وہ دین کے دشمن بن جائیں گے، دین کے دشمن بن جائیں گے، دین حق کے ساتھ ٹکرانے والے بن جائیں گے، مزاحمت ہوگی ان میں لیکن دین کے خلاف ہوگی، اسلام کے خلاف ہوگی، کھڑے ہوں گے لیکن اسلام کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ بتائیں، اللہ نے فرمایا ثم یمسہم منا، پھر ان کو عذاب آئے گا، عذاب علیم، کون سا؟ دردناک عذاب۔ بتائیں، آج اگر آپ غلبہ حق کے لیے کام کر رہے ہیں، رب تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا ذکر کر دیا، رحمت لینے والے، برکت لینے والے رب تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، سلام لینے والے، سلام قبول کرنے والے، ان کا بھی رب نے ذکر کر دیا، اور دوسری وہ جماعت جو دنیا کے مال و دولت میں دھنس کر کے ہیں جی ناکو ناک ڈوبے ہوئے دنیا کے مال میں، اور بیڑا غرق کر لیا انہوں نے، اپنا مزاج بگاڑ لیا انہوں نے، بجائے اس کے کہ وہ غلبہ حق کے لیے کام کرتے، وہ حق کے ہی دشمن بن گئے، اسلام کو ہی دبانے لگے، مساجد میں بیٹھ گئے لیکن مسجد میں کلمہ حق بلند نہ کیا، نہ کرنے دیا، منبر پہ قبضہ کیا، نہ کلمہ حق بلند کیا، نہ کسی کو کرنے دیا۔ یہی لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم یمسہم منا عذاب علیم، فرمایا کہ نوح یہ جو جماعتیں ہیں نا ان پر میری طرف سے پھر دردناک عذاب آئے گا۔ مفسرین کا جیسے وہاں اجماع تھا ویسے ہی یہاں اجماع ہے کہ یہاں جتنے لوگوں کو عذاب پہنچے گا یہ صرف وہی لوگ مراد نہیں ہیں جو پانی میں غرق ہوئے تھے، بلکہ قیامت تک ہر وہ بندہ جو دین حق کے ساتھ ٹکرانے والا ہوگا، دین حق کو روکنے والا ہوگا، دین کا راہ بند کرنے والا ہوگا اور دین حق کے غلبے کے معاملے میں روڑے اٹکانے والا ہوگا، تو فرمایا مفسرین نے تمام لوگ جو ہیں ان سب کو عذاب پہنچے گا، قیامت تک آنے والے لوگ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ اندازہ لگائیں۔ اور یہاں پہ دونوں باتوں میں ایک بڑی لطیف بات ہے، دونوں گروہوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلے گروہ کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ ان کو ہم مال دیں گے، دولت دیں گے، پہلے گروہ کا ذکر کرتے ہوئے رب نے یہ نہیں فرمایا ان کو ہم مال و دولت دیں گے۔ جب دوسرے گروہ کا ذکر ہوا جن کے لیے عذاب تھا ان کے لیے فرمایا ہم ان کو مال و دولت دیں گے، سنمتعہم، ان کو ہم نفع اٹھانے دیں گے، مال دیں گے برتنے کے لیے ہم، ان کو پھر سارا کچھ ملے گا۔ اب اندازہ لگائیں، فرمایا کہ مال مل گیا، ہر شے مل گئی، پھر دین حق کے دشمن آج مال کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، کوٹھے بنگلوں اور کاروں کی وجہ سے لوگ دین حق کے دشمن بن رہے ہیں، دین حق کے دشمن غلبہ دین کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو بندہ مومن کا بھی ایمان چھین رہی ہے، یہی اسی مال کی محبت جو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہاں جہاں وہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر بھی انہی کا کیا ہے جو فقر کو پسند کرنے والے ہیں۔ خود نوح علیہ السلام جو اس جماعت کے سردار ٹھہرے، اس سردار کا اپنا گھر کتنا بڑا ہے، اس سردار کو روزانہ روٹی کھانے کو کتنی میسر آتی ہے، جبکہ دوسری طرف کافر کھڑے ہوئے کیسے مزے میں ہیں جی، روزانہ خوشی کے پھول لے رہے ہیں، لیکن اہل حق جو ہیں وہ ہر دور میں ایسے رہیں، اہل حق ہمیشہ ہر دور میں ایسے رہیں۔ اگر کوئی بندہ حق کو پسند بھی کرتا ہو، مال آ جائے نا جی حق پر سمجھوتا کر جائے گا، مال صرف آئے نہیں، مال کی محبت آ جائے، یہ ذہن میں رہے، تھوڑا سا مغالطہ ہو گیا، مال کی محبت آ جائے دل میں، حق پر سمجھوتا کر جائے گا، وہ کہے گا مال بچ جائے، سارا کچھ بچ جائے۔ جیسے آج درباروں پہ بیٹھے ہوئے پیر ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ان کو جب انہوں نے اعلان کیا تھا سارے پیروں نے اکٹھے ہو کے، پنجاب کے پیروں نے، کہ اسلام نافذ کرو 7 دن کے اندر اندر، وگرنہ ہمارے وہ وزیر اعلیٰ اس وقت جو وزیر اعظم ہے حضرت اقدس، یہ تشریف لے گئے، پیر صاحب کو جا کر کان میں کہا کہ اگر آپ اس مطالبے سے باز نہیں آتے تو ہم سارے پنجاب کے دربار جو ہیں ان سے پیروں کو الگ کر دیں گے، سارے دربار حکومت قبضے میں لے لیں گے۔ تو سارے پیر چپ ہو گئے، انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کرتے ہیں۔ مال کی محبت کہاں لے آئی یار؟ میرے آقا علیہ السلام دین چاہتے تھے، دین کا غلبہ چاہتے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے کعبہ، رب کا گھر، مکہ، مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے آقا علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، اور تو دادے کی قبر ہی نہیں چھوڑ سکا دین کی خاطر یار؟ بلکہ قبر نہیں، قبر کے ساتھ محبت نہیں ہے، دادے کی قبر کے پاؤں کی طرف جو گلہ ٹھکا ہوا ہے نا پیسوں والا، اس کی محبت میں دین قربان کر دیا۔ اندازہ لگا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہوگا جی؟ مال کی محبت جو ہے اگر تمہیں دین حق کے معاملے میں روڑے اٹکائے، مال کی محبت جو ہے تمہیں دین حق میں اپنا مال خرچ نہ کرنے دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنمتعہم، ہم ان کو نفع اٹھانے دیں گے، دنیا میں کھائیں گے، مزے اڑائیں گے، سارا کو کریں گے، لیکن ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ہم ان کو وہ دردناک عذاب چکھائیں گے منا، جو ہماری طرف سے آئے گا۔ یہ جملہ دیکھیں، اللہ اکبر، دونوں جملے، پہلے فرمایا بسلام منا، ہماری طرف سے سلام آئے گا، وہاں فرمایا کہ منا عذاب علیم، ہماری طرف سے دردناک عذاب آئے گا۔ فرمایا بسلام منا، اہل حق کی جماعت پر ہماری طرف سے سلام، اور میں کہ اہل باطل کی جماعت پر، حق کو دبانے والوں کی جماعت پر اللہ تعالیٰ نے منا عذاب علیم، ہماری طرف سے دردناک عذاب آئے گا۔ اب یہ امت جو ہے اس کو اختیار ہے، یہ جناب کس جماعت میں کھڑی ہوتی ہے؟ اہل حق کی جماعت میں کھڑے ہو کے رب تعالیٰ کی طرف سے برکتیں لے لے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی لے لے، یا پھر جناب اہل حق کی مخالفت کر کے یہ جناب پھر لعنتیں لے لے، اور جناب قیامت کے دن کا منہ کالا لے لے، اور قیامت کے دن جناب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب لے لے۔ یہ پھر اس کے اختیار میں جہاں مرضی کھڑی ہو جائے۔ سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک لطیف نکتہ اور بھی بیان ہو سکتا ہے، لیکن پھر کسی موقع پر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا نا کہ بسلام منا، منا بعد میں آیا ہے، سلام پہلے آیا ہے، سلام پہلے اور منا بعد میں، جہاں عذاب کی بات ہے یہ وہاں منا پہلے، عذاب بعد میں، عذاب کا ذکر بعد میں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں مومنوں کو تسلی دی، سلام پہلے کر کے، منا بعد میں کیا کر کے؟ میں سلام منا، ہماری طرف سے سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے ہماری طرف سے۔ اللہ اکبر۔ میں کہ یہ نہ ہو کہ منا کہیں مومن گھبرا جائیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آ رہا ہے۔ میں بسلام منا، پہلے رب نے سلام کا ذکر کیا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منا کا ذکر کیا۔ میں ہماری طرف سے تم پر سلام آئے گا، تم نوح کی جماعت کے ہو، تم محمد عربی کی جماعت کے ہو، تم ابو بکر کی جماعت کے ہو، تم عمر عثمان اور علی کی جماعت کے ہو، تم پر سلام آئے گا۔ اور جب وہاں ان کی بات ہوئی تو میں منا عذاب علیم، میں ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو منا، سلام منا، سلام منا، تو مطلب یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم سلام بھیج رہے ہیں، ہم سلام بھیجیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب عذاب کی بات مومنوں کو تسلی دی، میں کہ وہ سلام جو نا صرف میری طرف سے نہیں ہوگا، میرے فرشتوں کی طرف سے بھی ہوگا۔ منا، منا، فرشتے بھی شامل ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی ہی ہو تو پھر سیگا جو ہے نا منا، یہ ضمیر جمع کی لائی گئی، یہاں پر ضمیر مجرور متصل بحرف جر جو ہے یہ جمع کی لائی گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو واحد و یکتا ذات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ضمیر جمع کی لا کر کے بتایا کہ ہماری طرف سے سلام ہوگا، ہم سلام بھیجیں گے آپ پر۔ تو یا تو فرشتوں کی جماعت شامل ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی شان بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرما رہا ہے۔ اور آگے ان کو، اللہ اکبر، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتا میری طرف سے عذاب آئے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کو مزید اتنے پختہ کرنے کے لیے، کافروں کو ڈرانے کے لیے، ان میں روب بٹھانے کے لیے، ان کو مزید ذل و رسوا کرنے کے لیے منا، ہماری طرف سے عذاب آئے گا، وہ بھی دردناک عذاب آئے گا۔ بتا اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، میں حبیب پیارے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، میں حبیب پیارے ان خبروں کو نہ تو آپ پہلے جانتے تھے نہ ہی آپ کی قوم پہلے جانتی تھی، ان خبروں کو نہ آپ پہلے جانتے تھے نہ آپ کی قوم پہلے جانتی تھی۔ یعنی اس کی تفصیل جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، نوح علیہ السلام کے پورے قصے کی، اس سے آپ واقف نہیں تھے، یہ ہم ہیں جو ہم نے آپ پر بیان کیا ہے، آپ کو ساری اطلاع دی ہے، آپ کو بھی اطلاع دی ہے، آپ کی قوم کو بھی اطلاع دی ہے۔ تو یہی عقیدہ اہل سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غیب کی خبریں جو لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے، دیکھیں کیسے پورا قصہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ 2 رکوعوں میں نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، رکوع 2 ہیں، لیکن آپ کو سنتے ہوئے کتنا وقت گزر گیا، کتنے ایام گزر گئے، جی ہاں کافی دن ہو گئے آپ یہ سن رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیوں کیا سارا قصہ یار ہیں؟
صرف اس لیے کیا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کو جب کافر تکلیف دیتے تھے تو اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی کے لیے سارا قصہ سنایا ہے، اپنے حبیب کی تسلی کے لیے سنایا سارا قصہ، سارا بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا، کیا الفاظ ہیں یار، اللہ تعالیٰ نے میں فصبر، میں حبیب پیارے 950 سال نوح نے صبر کیا ہے، اب آپ بھی صبر کریں ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی تبلیغ، ان کی جد و جہد، ان کا تکلیفیں اٹھانا، ان کی باتیں سننا، اس کے بعد ہم نے پوری قوم کو غرق کیا، ان کا پھر کشتی سے اترنا، اپنے طرف سے سلام بھیجنا، برکتوں کا وعدہ کرنا، میں حبیب پیارے جیسے ہم نے ان کو فتح دی ہے نا، میں حبیب پیارے آپ کو بھی ایسے ہی فتح دیں گے۔ فصبر، آپ بس صبر کریں۔ اللہ اکبر، بات ختم یہاں کی اللہ تعالیٰ نے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام کار، آخر کار جو ہے نا، آخری فتح جو ہے وہ تو ہے ہی پرہیزگاروں کی۔ وہ کن کی ہے؟ پرہیزگاروں کی۔ یہی جملہ ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ پھر بندے پوچھتے ہیں جی کب وہ اسلام کا غلبہ آ رہا ہے، جی کب حکومت مل رہی ہے اسلام کو؟ والعاقبۃ للمتقین کیا مطلب ہے؟ ہر خطبے میں خطیب پڑھ کے سناتا ہے، مسئلہ یہ نا خطیب کبھی بتاتا نہیں ہے بھی اس کا مطلب کیا ہے، کیوں پڑھتے ہیں ہم، یعنی ہر خطبے میں خطیب تسلی دیتے ہیں اپنی عوام کو، والعاقبۃ للمتقین، پریشان نہ ہونا، تقوی تم اختیار کر لو، فتح اللہ تعالیٰ فرما دے گا تمہیں، بس۔ جب تم تقوی اختیار نہیں کرتے تو پھر کام کیسے بنے گا بھائی؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ تقوی اختیار نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے سنجیدہ نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے فکر مند نہیں ہوئے، سوالات ایسے ہو رہے ہیں، ہاں جی پھر وہ کب ہو رہا ہے پھر ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم فرما دی، والعاقبۃ للمتقین، میں انجام کار جو ہے نا، اچھی آخرت ہیں، اچھا انجام وہ صرف انہی کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔